سب سے پہلے تو میں گلہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غلط مبحث پیدا کرتے ہیں. آپ گھسیٹ لائے ہیں علامہ اقبال کو. علامہ اچھا ظاہر ہونوں میں شیعہ نقطہ نظر بھی آ گیا. اپنا جو کردار ہے وہ کیوں نہیں ادا کر رہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ذرا سا irrelevant ہے. ہم سب مسلمان ہیں اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتظار ہے. نتیجہ کیا ہے؟ ہم سب کو لیکن میرا سوال دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ تمام گفتگو یہ بالکل یہ ایک ایمان کی بنیاد پر، یعنی میں مسلمان کی حیثیت سے آپ کی ہر بات تسلیم کر سکتا ہوں، لیکن اگر ایک سیکولر آدمی یا ایک نان مسلم، یعنی اسلام کا پیغام تو آفاقی ہے نا، اسلام تو سچ ہے، حقیقت کبریٰ تک لے کے جاتا ہے. اسلام کی ہر بات کو ماننا ہے دلیل کی بنیاد پر. یہ باتیں بالکل درست ہیں، بلکہ آپ کے استاد اور آپ کے مرشد اقبال یہ کہتے ہیں کہ کمزور جو اقوام ہوتی ہیں وہ سہارے تلاش کرتی ہیں، ان میں سے امام مہدی علیہ السلام ایک سہارا ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر زمانی. یہ اقبال فرماتے ہیں. میرا سوال سمپل سا یہ ہے، وقفے کی طرف ہمیں بھی جانا ہے ڈاکٹر صاحب، کہ پاکستان عالم وجود میں آ گیا ایک رول ماڈل جس کے آپ منتظر ہیں، جس کے آپ دائی ہیں. پاکستان سے یہ بات آگے کیسے جائے گی؟ علاقائی مفادات ہیں، نیشن اسٹیٹ ہے، باؤنڈریز ہیں. میں نے کچھ سوال رکھے تھے آپ کے سامنے. سمپل سوال میرا یہ تھا کہ عملی شکل کیا ہوگی؟ پاکستان قائم ہو جاتا ہے اس رول ماڈل کے طور پر جو آپ کو مطلوب ہے. سب سے پہلے تو میں گلہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غلط مبحث پیدا کرتے ہیں. اچھا، سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی سیکولر آدمی آپ سے بات کرے. سیکولر آدمی سے میں اس موضوع پر بات ہی نہیں کروں گا. سیکولر آدمی سے تو بات مجھے کرنی ہوگی دین کی بنیادی تعلیمات کے اوپر. اگر وہ دین کو مانتا ہے، قرآن اور سنت کو مانتا ہے، جو مانتا ہے اس سے اس حوالے سے بات ہوگی. اس میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. یقیناً گڑبڑ نہیں. سیکولر آدمی کے لیے آپ کے سوال کا صرف یہ جواب کافی ہے کہ دیکھیے حضور کے زمانے میں انقلاب کا جو توسیع ہوئی تھی وہ فتوحات کے ذریعے سے، جنگوں کے ذریعے سے. 1300 برس بعد جو بولشوک ریولوشن آیا تھا اس کی توسیع دونوں طریقوں سے ہوئی تھی، جنگوں کے ذریعے سے بھی، ممالک فتح کیے گئے ایسٹ یورپ کے، اور یہاں پر کہ اس کے علاوہ جو ہے دوسرے ممالک میں وہ براہ راست بغیر کسی فتوحات کے پہنچا ہے. اب ان کا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اگر واقعتاً پاکستان میں ایک صحیح اسلامی نظام قائم ہو جائے اور وہ ماڈل کی شکل میں دنیا کے سامنے آئے، تو پھر اگر وہ ریولوشن پھیل سکتے تھے تو یہ بھی پھیل جائے گا. اچھا، البتہ جب آپ بات کرتے ہیں کچھ اس کے حوالے سے، کوئی واقعاتی اعتبار سے، اور اس میں آپ گھسیٹ لائے ہیں علامہ اقبال کو. علامہ اقبال کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ ان کے لیکچرز میں بہت سی باتیں وہ ہیں کہ جو ان کے اشعار جن کی نفی کرتے ہیں. اور یہ بات بہت سو کی رائے ہے کہ علامہ اقبال نے جب لیکچرز دیے تھے اس کے کئی سال بعد، 8 سال بعد وہ زندہ رہے ہیں، تو ان کی بات کی شاعری اس کی ناسخ ہے، وہ چیزیں منسوخ ہو چکی ہیں. اب میں آپ کو سناتا ہوں اقبال کا ایک شعر. جی ذرا غور سے سنیے. جی. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زیں وادی دور و دراز آید بروں. اس ایک شعر کے اندر اقبال نے حضرت مہدی کا تصور جمع کر دیا. خضر وقت کا نام دیا انہیں، وقت کا رہنما، وقت کا ہادی اور مہدی، اور یہ کہ وہ عرب کے دشت سے جو ہے وہ ظاہر ہوں گے. اچھا، ظاہر ہونوں میں شیعہ نقطہ نظر بھی آ گیا کہ وہ روپوش ہیں اور ظاہر ہوں گے، اور سنی بھی آ گیا. ہمارے ہاں بھی روایت یہ ہے کہ ایک شخص جبکہ عرب میں خانہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص بھاگ کر مدینے سے مکے میں چھپ جائے گا، اسے اندیشہ ہوگا کہ لوگ اب اسے کہیں گے کہ تم میدان میں آؤ، اور وہ اس سے گریز کرے گا اور پھر لوگ اسے ڈھونڈ کر کے نکالیں گے. تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں. اور وہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا، جس پر آپ نے بات کاٹ دی تھی، وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا مشرق سے فوجیں آئیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت کو عرب میں قائم کریں گی. اقبال اس کی حوالہ دے رہے ہیں، کارواں زیں وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ، یہ پاکستان، یہاں سے کارواں جائے گا جو ان کی حکومت کو وہاں مضبوطی کے ساتھ قائم کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب 2-3 باتیں، کیونکہ آپ نے گفتگو کا سلسلہ رخ کہیں اور موڑ دیا ہے. جب آپ احادیث دلائل کے طور پر پیش کر رہے تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ میں مسلمان کی حیثیت سے، اور جو مسلمان آڈینس ہے ہماری وہ ایمان رکھتی ہے ان باتوں پر، احادیث پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. دین میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ
اتنی قوت سے باہر آتا ہے کہ وہ سیکولر ہو یا غیر مسلم ہو، اس کو بات ماننی پڑ جاتی ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ علامہ اقبال یہ بات آپ کی دین کی بنیادی تعلیمات کے لیے درست ہے، کوئی دی ہوئی آئندہ کی خبروں کے بارے میں یہ بات درست ٹھیک ہے، آپ آئندہ کی خبروں کے تعلق سے گفتگو ہم بعد میں کریں گے۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ شاعری اور ان کے لیکچرز، اجماع امت ہے اس بات پر، جس میں آپ نے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا نام بار بار کوٹ کیا، میں پہلی مرتبہ کوٹ کر رہا ہوں۔ جاوید اقبال صاحب نے ایک پروگرام جو ریکارڈ کیا میں نے آپ کے ساتھ ان کا، آپ کو یاد ہوگا، جاوید اقبال صاحب نے یہ فرمایا کہ شاعری کی کوئی اہمیت نہیں، اصل چیز ان کے خطبات ہیں۔ شاعری تو ایک چیز، ایک ریویل ہو رہی ہے ایک چیز، اور شاعری کے کنسیشنز مل جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کر انہوں نے یہ بات کہی کہ اصل میں جو لیکچرز انہوں نے ڈیلیور کیے اصل چیز وہی ہے۔ لیکن میرا جواب کیا تھا؟ نہیں، میں نے کہا تھا کہ اصل شاعری کا جواب وہی تھا جو آج ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، ایک وہ لیکچر چھوٹی سی کتاب ہے، اشعار ہیں جی، ایک چیز نثر میں بیان ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، ایک نظم میں بیان ہوتی ہے۔ اقبال نے تو کیسے کیسے کنسیشنز لیے ہیں، اس پہ گفتگو ہم بعد میں بات کریں گے، جس پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی یاد میں کی عقیدت میں انہوں نے شعر پڑھے اور انہیں پیغمبروں سے اونچا مقام دیا۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو پیغمبروں سے اونچا مقام حضرت نظام الدین اولیاء کو دیا علامہ اقبال نے، کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے؟ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں اتفاق نہیں کروں گا۔ میں نے کہا یہ شاعرانہ رعایت دی جا رہی ہے، کیا آپ رعایت دیں گے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ میری رعایت نہیں دوں گا۔ شاعری میں جو رعایت ملتی ہے وہ اور ہے۔ جو شعر میں اس وقت کوٹ کر رہا ہوں اس کا کوئی رعایت کا معاملہ نہیں ہے، یقیناً یہ دو احادیث کے مضامین کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں پرویا ہے، یقیناً۔ اچھا، ایک مسئلہ اور یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم کال لیں کہ آپ واقعات کو استناد بناتے ہیں اور سند لاتے ہیں واقعات سے، اصل میں جو سند ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غیر متغیر احکام کے ذریعے سند آنی چاہیے۔ صرف ایک اختلاف ہے مجھے آپ سے، لیکن ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ میرا خیال کال جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ ہیلو جی فرمائیے فرمائیے، آواز آ رہی ہے آپ کی جی۔ انیق صاحب جناب۔ میں ڈاکٹر خالد برونجی مدینہ منورہ سے۔ جناب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مدینہ منورہ کے حوالے سے جو ماڈل اسلامک اسٹیٹ کی جی جی اسلامک اسٹیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں جی، جناب ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ سعودی عربیہ کو بھی قابل قبول نہیں ہے اور ایران والی اسٹیٹ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء اکرام جو پاکستان میں بیٹھ کے بڑے عالم ہیں، لوگوں پہ ان کا انفلوئنس ہے، وہ کیوں نہیں ایسی ماڈل شخصیات بنتے کہ لوگ ان کے پیچھے جو ہے وہ ایک بڑی اسٹیٹ جو ہے پاکستان کے حوالے سے بنے۔ یہ اپنا جو کردار ہے وہ کیوں نہیں ادا کر رہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ذرا سا irrelevant ہے، ہم ان سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی اختلافات کو بلا کے یقیناً ایک اجتماعی جی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میں صرف یہ کہوں گا اس آپ کی بات کے جواب میں کہ میں اپنی امکانی حد کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں امکانی حد تک کہ قرآن پر لوگ جمع ہو جائیں جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور میری زندگی جو ہے اسی کام میں صرف ہوئی ہے، اللہ کرے کہ اس کے نتائج نکلے۔ باقی جو بات آپ نے میری طرف منسوب کی ہے وہ میں نے در حقیقت جو سینٹرل ایشین ریپبلکس کے لوگوں کی بات تھی وہ یہاں پر کوٹ کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ سعودی ماڈل ہمارے لیے قابل قبول نہیں، اسی طرح ایرانی ماڈل بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ اور اس وقت پوری دنیا اسلام میں جتنے ماڈلز اگر کہیں اور ہیں وہ کہیں بھی ایسا ماڈل نہیں ہے، ٹھیک ہے، دستیاب نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب فوکس وہیں کر لیتے پوائنٹس جو ہمارا تھا، خلافت علی منہاج نبوت، ایک یونٹ سیاسی وحدت ایک پاکستان کے بعد کیسے یہ چیز عملی شکل اختیار کرے گی، اس کا کرٹیکل پاتھ کیا ہے، موڈس آپرینڈی کیا ہے؟ پہلی بات میں عرض کر چکا ہوں، شاید تیسری دفعہ دہرا رہا ہوں،
اگر یہ ماڈرن اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی تو انشاءاللہ اکثر مسلمان ممالک اس کو قبول کریں گے، اسی پیٹرن پر انقلاب آئے گا جیسے کہ رشیا کے معاملے میں پھر چائنا کے اندر انقلاب آیا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ تصوراتی بات، اب تصوراتی کی بات ہوگی، مستقبل کی بات جو بھی ہوگی وہ تصوراتی ہوگی، تصوراتی، یا پھر وہ یا جو خبریں دی گئی ہیں ان کی بنیاد پر ٹھیک ہے، جو خبریں دی گئی ہیں۔ اچھا اب آ جاتے ہیں ہم گراؤنڈ ریئلٹیز پر، زمینی حقائق نا، یہ تو آئندہ کی بات ہے، اللہ کرے ایسا ہو جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، ہم خود چاہتے، یعنی چاہتے، پورا عالم اسلام چاہتا ہے کہ زمین پر اللہ کی حکومت قائم ہو، اللہ کے وہ بندے جسے امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، امر بالمعروف کی بات کریں، نہی عن المنکر کی بات کریں۔ اچھا اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے عالم اسلام میں، 57 کنٹریز OIC کے ممبرز، عرب کا عجم کے درمیان ٹکراؤ، علاقائی مفادات، طویل گفتگو سے میں گریز کرتا ہوا صرف سوال یہ رکھوں گا، کیا پاکستان کے اور ایران کے مفادات ایک ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو سچویشن ہے وہ ایک نہیں ہے، ان میں کچھ فرق ہوتا ہے، مختلف ممالک کے ہیں، لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں اس دور کی، جب کہیں اسلامی انقلاب آ جائے گا اس کے اثرات پھیلیں گے اور اس کے نتائج نکلیں گے، اور اگر اس انقلاب نے ثابت کر دیا اس کا مطلب یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نوع انسانی کے حق میں وہ مفید ہے اور بہتر ہے، قبول کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب یو آر سیلنگ اے پرومس۔